میں امید کرتا ہوں کہ یہ میں نے جو جملہ عرض کیا ہے آپ کے متحر اذہان تک پہنچ گیا، میں اپنی بات پہنچانے میں کامیاب ہو گیا ہوں شاید۔ اگر نہیں ہوا تو میں پھر ایک دفعہ اور دہراتا ہوں، آپ کے سمجھنے میں مسئلہ نہیں ہے، ممکن ہے میرے سمجھانے میں کوئی مسئلہ نہ ہو، نوجوانوں کے لیے، بچوں کے لیے خاص طور پر۔ زمین بے جان تھی، بے جان حالت پر قائم رہتے ہوئے ایک وقت میں مردہ تھی، اور بے جان حالت پر قائم رہتے ہوئے دوسرے وقت میں وہ زندہ ہو گئی۔ بعین ہی اسی طرح سے ایک جاندار چیز، ایک انسان، پودا، درخت، کوئی جانور، وہ زندہ بھی ہو، جاندار بھی ہو، حرکت بھی کرتا ہو، چلتا پھرتا بھی ہو، تو ایک وقت میں وہ زندہ ہو، اور چلتا پھرتا بھی ہو، حرکت بھی کرتا ہو، بات چیت کرتا ہو، کھاتا پیتا ہو، تو وہ مردہ بھی ہو۔ یہ اصول ضروری۔ شاعر نے اس کیفیت کو بڑے کمال سے پرویا ایک شعر میں اس کے اوپر والے بھی 2 شعر سنا دیتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ جس کو مجھ میں بھی کوئی بات نظر آتی ہے، اے خدا ایک وہ تیری ذات نظر آتی ہے۔ جس کو مجھ میں بھی کوئی بات نظر آتی ہے، اے خدا ایک وہ تیری، کیونکہ اس نے بنایا نا، اسے پتا کہ اس کے اندر کیا کیا بات ہے۔ اس نے اس انسان کو بنانے سے پہلے اس کے لیے اتنی بڑی کائنات خلق کر دی ہے کہ آج تک انسان اس کائنات کی حدود عربے کو نہیں سمجھ سکا، اس کی حدود کو ہی نہیں سمجھ سکا کتنی ہے۔ یہ جتنا آگے بڑھتا ہے، یہ کائنات اتنی آگے بڑھتی جاتی ہے۔ اس کو پتا تھا کہ اس کے اندر کیا بات ہے جس کے لیے اتنی بڑی کائنات بنا۔ جس کو مجھ میں بھی کوئی بات نظر آتی ہے، خدا ایک وہ تیری ذات نظر آتی ہے۔ آنکھ کے اندھوں نے تو دیکھ لی صبح کی کرن، دل کے اندھوں کو وہی رات نظر آتی ہے۔ اور اگلا شعر ہے جو موضوع ہے ہمارا، کہ چلتے پھرتے ہوئے مردوں سے ملاقاتیں ہیں۔ چلتے پھرتے ہوئے مردوں سے ملاقاتیں ہیں، زندگی کشف و کرامات نظر آتی ہے۔ چلتے پھرتے ہوئے مردے، یہ کیسا ہے مردہ؟ جس کو مجھ میں بھی کوئی بات نظر آتی ہے، اے خدا ایک وہ تیری ذات نظر آتی ہے۔ آنکھ کے اندھوں نے تو دیکھ لی صبح کی کرن، دل کے اندھوں کو وہی رات نظر آتی ہے۔ چلتے پھرتے ہوئے مردوں سے ملاقاتیں ہیں، زندگی کشف و کرامات نظر آتی ہے۔ یعنی وہ مردہ جو چارپائی پہ پڑ گیا، اس کی جان نکل گئی، اس کا سانس نکل گیا، اس مردے کا تجربہ تو ہمیں ہے پہلے سے، جو وہ حرکت نہیں کرتا، بولتا نہیں ہے، بات نہیں کرتا۔ اب وہ بات نہیں کرتا، جب وہ بات کرتا تھا تب ہم اسے بات نہیں کرنے دیتے تھے۔ ہم اسے کہتے تو چپ کر جا، تو بڑا بولنا ہے۔ اب وہ نہیں بولتا تو اس کی چار پہ ہلا کے کہہ رہے ہوتے تو بولتا کیوں نہیں؟ جب وہ بولنا چاہتا تھا اس کی کسی نے نہیں سنی۔ اب وہ نہیں بول رہا تو اس کو ہلا کے کہتے ہیں کہ بولو، ایک باری بول، اب نہیں وہ بولے۔ اس موت کا تجربہ ہمیں ہے، لیکن اس سے پہلے والی موت جب وہ چل پھر رہا ہو تو وہ بھی مردہ تھا، اس موت کا تجربہ ہمیں نہیں ہے۔ ہم تو یہی کہتے ہیں حکم ربی اس وقت کہتے ہیں جب اس کا سانس نکل جائے، ڈاکٹر ڈکلیئر کر دیں، اس کی میڈیکل سلپ میں بنا دے کہ ہی از ڈیڈ، سی پی آر بھی دے دیا، سب کچھ دے دیا، اور اس کے بعد بھی اگر وہ بات چیت نہ کر رہا ہو تو ہم کہتے ہیں کہ یہ مر گیا۔ لیکن اصل میں موت اور زندگی ایک عجیب کیفیت ہے، اور یہ اس مرنے سے پہلے بھی ہو سکتی ہے۔ سوال یہاں پر یہ نہیں ہے کہ یہ کب مرا ہے، سوال یہ ہے کہ کیا مرنے سے پہلے بھی یہ زندہ تھا یا نہیں۔ وہ جب موت آنی ہے وہ آ جائے گی اپنے وقت، اسے کوئی روک نہیں سکتا، کوئی نبی نہیں روک سکا اسے۔ حضرت موسیٰ کا جلال اس موت کے فرشتے کو نہیں بھگا سکتا۔
وہ جب آئے گی آ جائے گی، جب مرے گا انسان مر جائے گا، لیکن دیکھنا یہ کہ مرنے سے پہلے بھی انسان زندہ ہے یا نہیں۔ یہ جسے ہم موت سمجھتے ہیں وہ ایک کیفیت ہے کہ چل پھر رہے تھے، کھا پی رہے تھے، اب وہ کیفیت نہیں ہے تو موت ہے۔ موت کئی طرح کی موت ہے اور زندگی کئی طرح کی زندگی ہے۔ انسان کی زندگی کے جتنے پہلو ہیں، انسان کی زندگی کے جتنے شعبے ہیں، ہر شعبے کی الگ زندگی ہے اور ہر شعبے کی الگ موت ہے۔ اس جسم کی موت ہی صرف موت نہیں ہے۔ انسان کی زندگی ایک ہماگیر کیفیت کی زندگی ہے اور انسان کی موت بھی ہماگیر کیفیت کی موت ہے۔ چھری کی دھار سے کٹتی نہیں چراغ کی لو، بدن کی موت سے کردار مر نہیں جاتا۔ نہ بدن مر بھی جائے تو کچھ اور چیزیں زندہ رہ جاتی ہیں انسان کی۔ اس کا مطلب ہے کہ صرف بدن کی موت ہی مکمل موت نہیں ہے۔ انسان مرنے کے بعد بھی اس دنیا میں زندہ رہ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس موضوع کو کھولا ہے کہ جو خدا کی راہ میں مارے جائیں ان کو مردہ نہ کہو۔ مارے گئے ہیں لیکن ان کو مردہ مت کہو۔ کیوں؟ جب مارے ہی گئے ہیں، حرکت بھی نہیں کرتے، زندہ بھی نہیں ہے، ہمارے سامنے چلتے پھرتے بھی نہیں ہے، تو پھر کیوں نہ کہو؟ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وہ خدا کی راہ میں مارے گئے، ان کو مردہ نہ کہو۔ وہ زندہ ہے لیکن تم اب ان کی زندگی کا شعور نہیں رکھتے، یعنی ہمارا شعور ان کی زندگی کی اس کیفیت تک پہنچ ہی نہیں سکتا جہاں پر وہ زندہ ہے۔ وہ اپنے خدا کے ہاں سے رزق بھی لیتے ہیں، اس رزق کو کھاتے ہیں، یہ بھی ایک زندگی ہے۔ انسان کی زندگی کے دیکھیں مختلف شعبے ہیں۔ اس کا ایک کردار ہے، اس کی ایک گفتار ہے، اس کی ایک سیرت ہے، اس کی ایک روح ہے، اس کا ایک ذہن ہے، اس کی ایک سوچ ہے، اس کی ایک فکر ہے، اس کے اندر حیا ہے، اس کے اندر سچائی ہے، ایمانداری ہے، دیانتداری ہے، رحم دلی ہے۔ یہ سب صفات ہیں انسان کی۔ ان میں سے ایک ایک صفت کی زندگی اور ایک ایک صفت کی موت ہے۔ ممکن ہے کوئی انسان چلتا پھرتا ہو، کھاتا پیتا ہو، لیکن اس کی سچائی کی موت ہو چکی ہے۔ ممکن ہے کوئی انسان ٹانگوں سے چلتا پھرتا ہے، کھاتا پیتا ہے، زندگی کے سارے کام کرتا ہے، اس کا کردار مر چکا ہو۔ ممکن ہے کہ وہ انسان اپنی معاشی زندگی میں بہت طاقتور اور بہت اعلیٰ مقام پر پہنچ چکا ہو، سہولیات زندگی بہت ساری ہو اس کے پاس، لیکن اس کے اندر حیا مر چکی ہو۔ کردار کا مر جانا، حیا، میں اور مختصر کر رہا ہوں اسے، میں نہیں پھیلانا چاہتا ٹائم کیونکہ تھوڑا ہے۔ حیا مر چکا ہو، کردار مر چکا ہو، غیرت مر چکی ہو، انسان کا اس کی دیانت، اس کی شرافت، اس کی صداقت، اس کی حمیت، اس کی جرت اور بہادری وہ ختم ہو چکی ہو اگر اس کے اندر، اور وہ چل پھر بھی رہا ہو، تو شاعر کہتا ہے چلتے پھرتے ہوئے مردوں سے ملاقات۔ یہ وہ مردہ ہے جو چل پھر رہا ہے، ہمیں لگ رہا ہے کہ یہ زندہ ہے لیکن مردہ ہے۔ ہمارے ہاں افسوس کرنے کا رواج بھی صرف ایک چیز پر ہے کہ جب بدن کی موت ہو تو افسوس کرنا ہے۔ جب بدن مرے تو افسوس کرنا ہے، اس سے پہلے ہزار طرح کی موت ہو چکی ہوتی ہے، کوئی افسوس نہیں کرتا۔ ہر روز کوئی نہ کوئی چیز مری تھی، اس پہ کسی نے نہیں کہا کہ بہت افسوس ہوا۔ اور یہ کرتے کرتے وہ چلتا پھرتا انسان اندر سے مر چکا تھا، چل پھر رہا تھا اسی دنیا میں زندگی گزار کے، جب اس کا بدن ختم ہوا یا اس کے اندر سے جب روح نکال لی گئی، یہ بدن جب بے جان ہوا تب ہم نے سمجھا کہ یہ اب مردہ ہے۔ پہلے بہت دفعہ موت ہو چکی تھی، اس پہ کوئی فاتحہ نہیں پڑی گئی، اس پہ کوئی افسوس نہیں کیا گیا، اس پہ انا للہ و انا الیہ راجعون نہیں کہا گیا۔ یہ جو انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ وہ مردے کے لیے نہیں ہے، اصل میں
یہ زندوں کے لیے. اگر انسان کے اندر غیرت، حمیت، شرافت، بزرگی، حیا، سچائی، ایمانداری، دیانتداری، رزق حلال کمانے کی اس کی حمیت، شرافت، رحم دلی، ہمسایوں کی حقوق ادا کرنا، رشتہ داروں کی حقوق ادا کرنا، اپنی اقدار کی پاسداری کرنا، اگر یہ تمام چیزیں اس کے اندر موجود ہیں تو وہ زندہ ہے. اور اگر یہ سب کچھ اس کے اندر موجود نہیں ہے تو بحیثیت انسان یہ مر چکا ہے. کبھی جا کے اس بدن کی موت ہونی ہے جس پہ ہم انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھیں گے. انسان پہلے کا مر چکا ہے، بدن اب کبھی مرے گا. یہ جاندار حالت پر قائم رہ کے چلتا پھرتا رہے گا دنیا میں، لیکن ہم اس وقت سمجھیں گے کہ جب یہ مرا ہے، جب اس کا بدن مرے گا. لہذا انسان کو بحیثیت انسان زندہ ہونا چاہیے، نہ کہ بحیثیت بدن. بدن کی زندگی کی کوئی اہمیت نہیں ہے، یہ 100 سال بھی زندہ رہے یا 10 سال بھی زندہ رہے، لیکن اس بدن کے اندر جو اللہ نے انسان رکھا ہے اگر وہ زندہ رہا، یہ بدن مر بھی گیا تو پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ نہیں مرا، اس کا بدن مرا ہے. تمہیں جو نظر آ رہا ہے وہ بدن مرا ہے، لیکن یہ جو اصل میں تھا وہ زندہ ہے، وہ اسے کوئی مار نہیں سکتا. چھری کی دھار سے کٹتی نہیں چراغ کی لو. چراغ جلا کے تو اس کی جو لو جل رہی ہوتی ہے اس کو چھری کی دھار سے کاٹنے کی کوشش کریں وہ نہیں کٹتی. آپ اسے کاٹیں وہ پھر اسی طرح پھر کاٹیں، 1000 سال لگے رہے وہ نہیں مرتی. اسی طرح سے بدن کی موت سے کردار نہیں مر جاتا، کردار زندہ رہے گا. جانے والا دنیا سے چلا گیا ہوگا لیکن اس کا کردار اس معاشرے میں عملاً زندہ رہے گا، چلتا پھرتا رہے گا، نظر آئے گا کہ وہ زندہ ہے. ایسے ہی لگتا ہے کہ یار ابھی کہیں سے نکل آئے گا، میں اس گلی سے جاؤں گا تو وہاں سے وہ سامنے سے. با کردار انسان نہیں مرتا. تو یہ ایک زندگی کی ایک یہ کیفیت تھی. پھر زندگی کی اس سے بھی آگے صرف انسان اور جانور اور پودے تک محدود نہیں ہے. زندگی کیونکہ ایک ہماگیر کیفیت ہے تو اس کو اسی پیرائے میں ہی سمجھنا چاہیے.